روزانہ ایسے اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستوں، حضرت کعب سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ مشرقی سمندر دور ہو جائے گا اور اس میں کوئی کشتی بھی نہ چل سکے گی، چنانچہ ایک بستی والے دوسری بستی میں نہ جا پائیں گے، اور یہ جنگ عظیم کے وقت میں ہوگا، اور جنگ عظیم حضرت مہدی کے وقت میں ہوگی۔ مشرقی سمندر سے یہاں بحیرہ عرب مراد ہے۔ دور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس تک پہنچنا دشوار ہو جائے گا، جس کی وجہ سے وہاں آمد اور رفت بند ہو جائے گی۔ عمرو بن شعیب نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذی القعدہ کے مہینے میں قبائل کے درمیان میں کشمکش اور معاہدہ سکنی ہوگی، چنانچہ حاجیوں کو لوٹا جائے گا اور منع میں جنگ ہوگی، بہت زیادہ قتل عام اور خون خرابہ ہوگا، یہاں تک کہ عقبہ جمرہ پر بھی خون بہہ رہا ہوگا۔ نوبت یہاں تک آئے گی کہ حرم والا بھی بھاگ جائے گا اور بھاگ کر وہ رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان میں آئے گا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، اگرچہ وہ مہدی اس کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ اگر آپ نے بیعت لینے سے انکار کیا تو ہم آپ کی گردن اڑا دیں گے، پھر بیعت کریں گے۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد اہل بدر کے برابر ہوگی۔ ان بیعت کرنے والوں سے زمین آسمان والے خوش ہوں گے۔ مستدرک کی دوسری روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے۔ عبداللہ ابن عمرو فرماتے ہیں کہ جب لوگ بھاگے بھاگے حضرت مہدی کے پاس آئیں گے تو اس وقت مہدی کعبہ سے لپٹے ہوئے رو رہے ہوں گے۔ عبداللہ ابن عمرو فرماتے ہیں، گویا میں ان کے آنسو دیکھ رہا ہوں، چنانچہ لوگ مہدی سے کہیں گے، آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ وہ مہدی کہیں گے، افسوس، تم کتنے ہی معاہدوں کو توڑ چکے ہو اور کس قدر خون خرابہ کر چکے ہو۔ اس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بیعت کر لیں گے۔ عبداللہ ابن عمرو نے فرمایا، اے لوگوں، جب تم انہیں پالو تو تم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، کیونکہ وہ دنیا میں بھی مہدی ہے اور آسمان میں بھی مہدی ہے۔ حضرت مہدی کا تصور اسلام میں حدیث کی بنیادوں پر امت مسلمہ اور تمام دنیا کے نجات دہندہ کی حیثیت سے پایا جاتا ہے، اور سنیوں میں ان کے آخرت یا قرب قیامت کے نزدیک نازل ہونے کے بارے میں متعدد روایات پائی جاتی ہیں، جبکہ شیعوں کے نزدیک حضرت مہدی امام حسن عسکری کے فرزند اور اہل تشیع کے آخری امام ہیں۔ امام مہدی وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات تمام مستند کتب مثلاً صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ میں ملتے ہیں۔ حدیث کے مطابق ان کا ظہور قیامت کے نزدیک ہوگا۔ ان کے وجود کے بارے میں مسلمان متفق ہیں، اگرچہ اس بات میں اہل سنت اور اہل تشیع کا اختلاف آیا ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں یا نہیں۔ مسلمان کے نزدیک حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ قیامت کے نزدیک اسلامی حکومت قائم کر کے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ ایک ایسے شخص کے بارے میں عقائد تقریباً دنیا کے تمام مذہب میں ملتے ہیں جو آخری دنیا میں خدا کی سچی حکومت قائم کرے گا اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ایسے شخص کے بارے میں پیش گوئیاں بھی ملتی ہیں اور الہامی کتب میں بھی یہ ذکر شامل ہے۔ مسلمان کے عقائد کے مطابق یہ شخص امام مہدی ہوگے اور ان کے ساتھ حضرت عیسیٰ کا ظہور بھی ہوگا، اور یہ دونوں علیحدہ شخصیت ہیں۔ ان کی آمد اور ان کی نشانیوں کی تفصیل حدیث میں موجود ہے۔ پھر بھی اب تک مہدیت کے کئی جھوٹے دعوے دار پیدا ہوئے اور فنا ہو گئے۔ سچے مہدی کی علامت یہی ہے کہ وہ اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے، نہ کہ اعلان۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر دنیا کی عمر ختم ہو گئی ہو اور قیامت میں صرف ایک دن باقی رہ گیا ہو تو خدا اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ اس میں میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت قائم ہو سکے گی جو میرا ہم نام ہوگا۔ وہ دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح اس سے پہلے وہ ظلم اور جور سے بھر چکی ہوگی۔ واللہ عالم، جزاکم اللہ خیر۔